حیدرآباد اس وقت بہت بدل گیا ہے. کچھ اس طرح بھی بدلا ہے کہ ہم نے جو بچپن میں حیدرآباد دیکھا، اس شہر کے راستوں پر درخت ہوا کرتے تھے، فٹ پاتھ ہوا کرتے تھے، سکون وہ آج ختم ہو گیا ہے. ایک عجیب معاشی بدحالی میں یہ شہر گھر گیا ہے. اور اس سے سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ یہ شہر جس کو میاں غلام شاہ کلوڑوں نے امن کا شہر قرار دیتے ہوئے جب وہ قلعے پر تختی نصب کروائی تھی تو اس پہ ایک فارسی شہر نصب کروایا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یا خدا یہ شہر امن کا شہر بنے. آج یہ شہر امن کا شہر نہیں ہے اور یہاں بھائی بھائی کا دشمن. یہ حیدرآباد کے سرکردہ صحافی مدد علی سندھی ہیں. میں جس صبح حیدرآباد پہنچا شہر میں سراسیمگی تھی. لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے. کہتے تھے کہ ریشم گلی میں کہیں گولی چلی ہے، 2 بچے مر گئے ہیں. ایک تو یہ گلی ریشم کے نام پر، اس میں گولیوں کا داغا جانا اور بچوں کا مارا جانا، یوں لگا کہ حیدرآباد کی زندگی سے لطافت بھی نکل گئی تھی اور ذہانت بھی. جن سڑکوں پر کبھی پیدل چلنا دوبھر تھا، اب ان پر ہو کا عالم طاری تھا. لوگ دہشت زدہ پرندوں کی طرح پر سمیٹ کر کہیں گھونسلوں میں دبک گئے تھے، اور وہ بھی خاردار گھونسلوں میں. حیدرآباد کی کہانی دلچسپ ہے. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ موہنجو دڑو والے دریا کے کنارے آباد ہونے والے اس شہر نے ابھی اپنی زندگی کی صرف 2 صدیاں دیکھی ہیں. اس شہر کے قدیم باشندے مراد علی مرزا مجھے بتا رہے تھے. حیدرآباد شہر ویسے تو اتنا قدیم نہیں ہے. یہ 200 برس پہلے یعنی 1768 میں اس شہر کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا. سندھ پر حکمرانی کرنے والے کلہوڑو خاندان نے اپنا پایہ تخت یہاں سے دور دادو میں بسایا تھا، مگر دریا کی بکھری ہوئی موجوں نے انہیں وہاں چین سے نہ رہنے دیا. اسی طرح 2500 سال پہلے موہنجو بھی اجڑا تھا، اور اسی طرح ان کا شہر بھی دریا کے ڈوبتے ہوئے کناروں کے ساتھ ساتھ پانی میں ڈھلک گیا. تو پھر انہیں نئی بستی کے لیے نئے ٹھکانے کی تلاش ہوئی. اس دور کے نہایت ذہین تاریخ داں ڈاکٹر مبارک علی نے بتایا، کلہوڑا کے زمانے میں ان کا جو دارالخلافہ تھا خدا آباد دادو ڈسٹرکٹ میں، تو وہاں پر کوئی 1757 میں ایک بڑا زبردست سیلاب آیا تھا. اس سیلاب کی وجہ سے ان کا وہ دارالخلافہ ڈوب گیا. تو اس لیے پھر انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ کوئی ایک نیا اپنا دارالخلافہ جو ہے وہ بنایا جائے، اور اس لیے انہوں نے حیدرآباد کو اس کام کے لیے منتخب کیا. کلہوڑوں نے سب سے پہلے یہاں قلعہ بنایا اور اس کے اندر رہنے لگے. تھوڑے ہی عرصے بعد تالپور خاندان کی حکمرانی ہوئی. وہ بھی اسی قلعے کے اندر رہ پڑے. قلعے میں بس تھوڑی سی عمارتیں تھیں، سادہ اور معمولی. البتہ قلعے کے شمال میں حیدرآباد کا اصل شہر بسنا شروع ہوا. جہاں اب پھلیلی کا علاقہ اور مرزاؤں کا محلہ ہے، یہاں پرانا شہر آباد ہوا. اور جہاں قلعہ ہو، جس کے صدر دروازے سے رات دن سواریاں آیا اور جایا کرتی ہوں، وہاں رونق کے کچھ اور اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. ہاں، تو قلعے کے اندر آبادی تھی، اور قلعے کے سامنے ہی بازار ہوا کرتا تھا جو اب تک ہے، شاہی بازار کے نام سے. یہ بھی ایک پرانی اسلامی روایت رہی ہے کہ اسلامی مسلم شہروں کے اندر چھتے دار بازار ہوا کرتے تھے، تاکہ گرمی کے اندر اور بارش کے اندر بچت جو ہے وہ ہو سکے. تو شاہی بازار بھی سندھ کے تقریباً تمام شہروں کے اندر یہ موجود ہے. 1843 میں کلہوڑے بھی گئے، تالپور بھی رخصت ہوئے، اور اس درویش کی پیشین گوئی سچ نکلی جس نے دریائے سندھ میں سفید فام انگریزوں کی کشتیوں کے پہلے بیڑے کو گزرتے دیکھا تو کہا تھا کہ فرنگیوں نے دریا کا راستہ دیکھ لیا ہے، اب سندھ محفوظ نہیں رہا. اس سرزمین پر انگریزوں کا قبضہ ہوا. حیدرآباد شہر کی شکل و صورت بھی بدلنے لگی. 1850 میں انگریزوں نے اس یعنی جنوب کی جانب، قلعے کے جنوب کی جانب اپنے یعنی کینٹ بھی ان کا ہے، پھر یہیں پر ان کے مشن اسکول انہوں نے کچھ بنائے، اسپتال انہوں نے بنائے، اور اپنی دوسری عمارتیں انہوں نے بنائیں جو آج بھی صدر کا علاقہ یا چھاونی کا علاقہ جو ہے اس سے یہ مشہور ہے. مگر انگریز کی نگاہ کراچی کی بندرگاہ پر تھی. یہ نہایت عمدہ اور محفوظ بندرگاہ بر صغیر کے اس پورے علاقے کا دروازہ بن سکتی تھی.
یہ خوبیاں دیکھتے ہی انگریز نے سندھ کا صدر مقام حیدرآباد سے اٹھایا اور کراچی پہنچا دیا، مگر اس وقت تک حیدرآباد کے نصیب بیدار ہو چکے تھے۔ سدھرنا اور سنورنا اس کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا، اور اس مرتبہ یہ کام ایک دوسری قوم نے سنبھالا۔ جب یہاں پر ہندو تاجر طبقہ جو تھا وہ خوشحال ہوا، اور انہوں نے جب غیر ملکوں کے اندر اپنی تجارت قائم کی اور وہاں سے ان کے پاس پیسہ ویسا بھی بہت آیا، تو انہوں نے پھر یہاں حیدرآباد میں نئے علاقے بسائے، جس میں سب سے مشہور علاقہ ہیرآباد کا علاقہ ہے۔ اور پھر جیسا یہاں پر دو ہندو کاسٹیں تھیں، ایک بھائی بند کہلاتے تھے اور دوسرے عامل کہلاتے تھے۔ تو عامل لوگوں نے یہاں پر عامل کالونی اپنی بنائی، جو حیدرآباد کے بہت ہی خوبصورت علاقہ ہوا کرتا تھا۔ اس میں بہت سے مکانات ایسے ہیں جہاں پائیں باغ بھی ہیں، اور بہت ہی خوبصورت اس میں انہوں نے باہر سے لا کے سامان کو استعمال کیا۔ ہندو تاجروں کے بارے میں ایک یہ چیز بھی ہوا کرتی تھی کہ وہ تجارت کرتے تھے، زندگی بھر باہر غیر ملکوں میں رہتے تھے، لیکن مرنے کے لیے وہ یہیں اپنے شہروں میں آیا کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے بہت انہوں نے خوبصورت یہاں پر مکان بنائے، اور جو آج بھی ہیرآباد میں اور عامل کالونی میں یا گاڑی کھاتے کے اندر بھی وہ خوبصورت تعمیری لحاظ سے ان کی اہمیت جو ہے ان مکانوں کی ہے کہ چھتوں پہ بھی بہت اچھا خوبصورت کام ہوا ہے، دروازوں کے اوپر بہت منقش کام ہوا ہے، ٹائلز بڑے بہترین استعمال کیے ہیں۔ تو وہ کچھ مکانات اب بھی اسی حالت کے اندر باقی ہیں۔ ڈاکٹر مبارک علی اس روز مجھے بتا رہے تھے کہ خوشحال ہندوؤں نے شہر حیدرآباد کا کردار بدل ڈالا، اور اس کو نہ صرف زندہ جیتا جاگتا شہر بنا دیا، بلکہ اس کی زندگی میں بیک وقت دلکشی اور دانشوری کے رنگ کھول دیے۔ ہندو مڈل کلاس جو تعلیم یافتہ تھی، انہوں نے خاص طور سے حیدرآباد کو خوبصورت بنایا کہ یہاں پر باغات انہوں نے بہت قائم کیے جگہ جگہ، اور باغات کے بعد پھر دوسرا کام یہ تھا کہ یہاں کتب خانے بہت بنائے۔ لہٰذا ایک زمانے میں حیدرآباد شہر باغات کا اور کتب خانوں کا شہر کہلاتا تھا۔ بہت مطلب کہ باغات تھے یہاں اس شہر کے اندر بھی اور شہر کے ارد گرد بھی، اور یہی صورتحال تھی کتب خانوں کی۔ پھر یہاں پر مختلف لیکچرز ہال کے لیے لیکچرز انہوں نے بنوائے، جیسے تھیاسفیکل سوسائٹی کی طرف سے بیسنٹ ہال آج تک موجود ہے، یا ہوم اسٹڈ ہال مطلب کہ یہاں تھا، یہاں پر ہندوستان سے بڑے بڑے لوگ جو تھے یہاں آیا کرتے تھے اور یہاں لیکچر دیا کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے حیدرآباد شہر کی کلچرل لائف بہت زیادہ اچھی تھی۔ پھر یہاں انہوں نے مختلف کلبس قائم کیے، جیسے دیال داس کلب اس وقت کا ایک کلب ہے جیم خانہ کے علاوہ۔ دیال داس کلب کے اندر یہاں ڈرامے بھی ہوا کرتے تھے اسٹیج، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی لٹریری سیٹنگز بھی یہاں پر ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ ان تمام چیزوں نے حیدرآباد کو کلچرلی بہت زیادہ ایڈوانس کر دیا تھا۔ یہ تھے ڈاکٹر مبارک علی۔ مراد علی مرزا صاحب نہ صرف ریڈیو پاکستان کے پرانے افسر اور شہر حیدرآباد کے قدیم باشندے، بلکہ اس سرزمین کی علمی، ادبی اور ثقافتی زندگی میں خوب رچے بسے ہیں۔ اس دن جو شہر کی بات چلی تو جلد ہی حیدرآباد کی شاموں کا ذکر چھڑ گیا۔ ساری دنیا جانتی ہے، اور اگر نہیں جانتی تو جان لے کہ اس شہر میں دن بھر کتنی ہی آگ برسے، شام آتی ہے تو انسان کے تپتے ہوئے وجود پر ٹھنڈا پھایا رکھ دیتی ہے۔ میں نے مراد علی صاحب سے پوچھا کہ وہ جو اچھے دن تھے، ان دنوں کی شامیں یاد ہیں آپ کو؟ لوگ ٹہلنے نکلتے ہوں گے، بگیوں میں بیٹھ کر ہوا خوری کے لیے دریا کے کنارے جاتے ہوں گے۔ یہ میں نے خود دیکھا، میں خود بھی جایا کرتا تھا کہ شام ہوتے ہی، ایک تو حیدرآباد میں آپ رہے ہیں گرمیوں کے زمانے میں، خصوصاً دن میں کتنی بھی گرمی ہو، جیسے ہی شام ہوگی سورج ڈھلا اور ہلکی ہلکی ہوا چلنی شروع ہوتی ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ تو حیدرآباد کی شامیں تو مشہور معروف ہیں۔ اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی شرفات جنہیں کہیں آپ، عام لوگ تو بیچارہ اس کے تو بس کی بات ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن جو جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا جو وہ اپنے گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتے تھے دریا کے کنارے۔ دریا کے کنارے گدو بندر پہ یہ جو ہے وہاں ایک پارک بنا ہوتا تھا، وہ بڑا خوبصورت، وہاں لوگ بیٹھتے تھے، وہاں بینچیں رکھی ہوتی تھی، سامنے دریا بہہ رہا ہوتا تھا، اور جناب وہ جو باغ تھا، چھوٹا سا باغ، اس میں کئی قسموں کے پھول لگے ہوئے تھے۔ تو وہ ایک تو باغ، پھر سامنے دریا بہہ رہا، پھر وہ شام کی ہوائیں، بہت اچھا وہ منظر ہوتا تھا، اور بہت ہی لوگ انجوائے کرتے تھے، بہت اسے خوش ہوتے تھے۔
पुराने वक्तों की बातें सुनकर मैं मचल उठा। अच्छा बताइए, मैंने बेताबी से पूछा, कैसा था शहर उस वक्त? कैसी जिंदगी थी? कैसी आबादी थी? बहुत पहले जिस ज़माने की मैं बात करूँगा, यानी पार्टीशन से पहले की, तो उस ज़माने में इस शहर की तकरीबन आबादी थी कोई 2 लाख के करीब। ये बिल्कुल सही बात है कि पार्टीशन से पहले 1947 से पहले इसकी कुल आबादी थी 2 लाख। बहुत छोटा शहर था, यहाँ इतनी गाड़ियाँ नहीं थी और टांगे चलते थे और लोग ज़्यादातर पैदल चलते थे। बहुत बड़े बड़े लोग जो होते थे वो कभी कभार गाड़ियों में देखते थे हम कि वो जा रहे हैं या आ रहे हैं, लेकिन उमूमन लोग ज़्यादातर पैदल ही चलते थे। और शहर में बाग बड़े थे, यानी हर कोने में अच्छा सा बाग था, साफ़ सुथरे रास्ते थे और खुले खुले रास्ते थे। तो एक तो ये जो है गहमा गहमी वो नहीं थी, सुकून था और ट्रैफिक ज़्यादा नहीं थी। आजकल के मुकाबले में बहुत कम ट्रैफिक हुआ करती थी और लोग बड़े पुरसुकून थे, क्योंकि पूरा इलाका सुकून था, पूरे शहर में सुकून था। तो ये सूरत हाल थी यानी पार्टीशन से पहले। और पार्टीशन के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो जाहिर है कि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो ये सिर्फ हैदराबाद में नहीं हुआ, पूरी दुनिया में हुआ, हर जगह हुआ है। ये कुदरती अमर था। तो बहरहाल वो हैदराबाद में वही हालत है कि ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा ट्रैफिक है, वो सुकून जो था वो गायब है। और सुकून सिर्फ गायब होता तब भी गनीमत था। सुकून छिन गया है, सुकून लुट गया है। हैदराबाद अब पहला सा हैदराबाद नहीं रहा। उस रोज़ मैं रेशम गली के एक छोटे से चौराहे में खड़ा था। गोली जो चली तो दुकानदार जल्दी जल्दी दुकानें बंद करके भागे और ख़रीदार ऐसे गायब हुए जैसे कभी आए ही न थे। बस सामने हिंदुओं के ज़माने की एक इमारत के बरामदे में टाइलों के फर्श पर बैठा हुआ एक तन्हा लड़का खुद अपने आप से खेल रहा था। अभी पिछली ही शाम डॉक्टर मुबारक अली से यही बातें हो रही थीं कि हैदराबाद के मिजाज और किरदार में ये इनकलाब कैसे आया। इस शहर में जितनी भी खूबियाँ थीं, एक एक करके वो सारी कैसे मिट गईं, और हालात और हुक्काम की आंखों पर वो पट्टी कैसे बंधी जिसने पूरे शहर को नाबीना कर दिया। डॉक्टर मुबारक अली का जवाब, ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद के अंदर हिंदुस्तान से महाजिर यहाँ पर आए, रहाइश के मसाइल जो थे वो यहाँ थे, फिर आबादी जो थी वो बढ़ना शुरू हुई। चुनांचे उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता हैदराबाद के शहर का जो नमूना था या जो उसका ढांचा था वो आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हुआ। अब मसलन हीराबाद में और आमिल कॉलोनी के अंदर अब ये हो गया है कि पुराने मकानों को ढाकर नीचे दुकानें और ऊपर फ्लैट्स जगह जगह बन गए हैं। यहाँ शहर के अंदर जितने बागात थे उन सारे बागात को कुछ तो म्यूनसिपैलिटी ने ख़ुद ने ख़त्म किया और ख़त्म करके उन्होंने अपनी माली ज़राए के तहत बागात को ख़त्म करके दुकानें उन्होंने वहाँ खोल दी हैं, फ्लैट्स वहाँ बनवा दिए हैं। जैसे यहाँ पर सरफराज पार्क हुआ करता था, वो सरफराज पार्क जो है वो ख़त्म हुआ, जो अब हैदर चौक कहलाता है। यहाँ एक पार्क था, वो पार्क ख़त्म हो गया। गोल बिल्डिंग ये भी यहाँ पार्क हुआ करता था, ये ख़त्म हुआ। स्टेशन के सामने 2 बड़े खूबसूरत पार्क हुआ करते थे, वो दोनों मतलब कि अब ख़त्म हुए। फिर गवर्नमेंट कॉलेज के साथ में कोई 3-4 बागात हुआ करते थे, वो सारे ख़त्म हुए। तो अब नतीजा ये है कि हैदराबाद में ले देकर आखिरी पार्क जो ख़त्म हुआ, जिसका मुझे भी बड़ा अफसोस है, वो था प्रेम पार्क। तो वो कैंट के इलाके के अंदर था, वहाँ भी उसको ख़त्म किया गया और उसके अंदर भी फ्लैट जो हैं वो बना दिए गए हैं और मकानात बना दिए गए हैं और उसके बाहर दुकानें निकाल दी गई हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि हैदराबाद शहर में कोई भी ओपन स्पेस बाकी नहीं रही है, कोई पार्क नहीं रहा है। और यही हाल यहाँ पे लाइब्रेरीज़ का हुआ कि जितने कुतुब खाने थे एक एक करके सारे कुतुब खाने जो है वो ख़त्म होते चले गए हैं। तो इस वक्त अब हैदराबाद की सूरत हाल जो है वो ये है कि तंग गलियाँ, तंग सड़कें हैं, ट्रैफिक बहुत हो गया है, बिल्डिंगें मल्टी स्टोरीज़ बिल्डिंग जो है बनती चली जा रही हैं बग़ैर सोचे समझे कि इनके माहौल के ऊपर इनके असरात क्या होंगे या लोगों की सेहत के ऊपर क्या वो इसका असरात होंगे।
यहाँ जो पार्टीशन से पहले बड़े उम्दा अच्छे स्कूलों की इमारतें थीं, उन स्कूलों की इमारतों को भी तोड़ के उनको मार्केटें बना दिया गया है, जिसमें सिटी कॉलेज की मिसाल है कि जिसको मार्केट बना दी गई, नूर मोहम्मद हाई स्कूल को मार्केट बना दिया गया। तो ये तमाम जो कमर्शलाइजेशन का है, तो उसकी वजह से कहीं भी ना तालीम के अंदर स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनको स्कूल का माहौल मिलता है, ना ही उनको खेलने के लिए कोई खेल के मैदान मिलते हैं, ना तफरीह के लिए कोई पार्क मिलते हैं, ना उनको पढ़ने के लिए कोई कुतुब खाने मिलते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का अगर हम नतीजा निकालें तो बड़ी आसानी से हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि इस वक्त हैदराबाद का जो नौजवान का जहन जो तशद्दुद की तरफ जा रहा है, जो वायलेंट मतलब कि वो हो रहा है, तो उसकी वजह समझ में आती है कि हमारा शहर उनको कुछ नहीं दे रहा। क्या नाम है तुम्हारा? नाम नानक। नानक, क्या करते हो तुम? स्कूल पढ़ता। और कहाँ रहते हो? लाकत कॉलोनी। अच्छा, इस वक्त यहाँ रेशम बाजार में क्या कर रहे हो तुम? अभी हम काम कर रहे हैं। क्या काम करते हो? ये गुसल खाना धोते हैं, मेरी अम्मी धोती है, मैं कचरा उठाता हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ तो गोली वोली चल गई, बच्चे मर गए, तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, आप अम्मी के साथ रहते हैं। नहीं, आप अम्मी के साथ रहते हैं। नहीं, आप अम्मी के साथ रहते हैं। नहीं, आप अम्मी के साथ।